بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساری کی ساری نظریں سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور سارے کی ساری نظریں اس سال کے ابتدائی 2 ہفتوں پر ہیں کہ جب کیا پنجاب کا ایوان تحلیل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. جب پنجاب کا ایوان اگر تحلیل نہیں ہوگا تو اس کا کیا مطلب, کیوں تحلیل نہیں ہوگا؟ پنجاب میں تو پی ٹی آئی کے لیے ہماری اکثریت ہے اور ہم تحلیل کر سکتے ہیں, تو تحلیل نہیں ہوگا تو کیوں تحلیل نہیں ہوگا؟ اور اگر تحلیل ہو گیا تو پھر پنجاب میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا پھر گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ایسا کر لے گی کہ بس معاملہ کھینچ کے رکھے, پی ٹی آئی پنجاب سے بھی گئی, کے پی کے سے بھی گئی اور الیکشن بھی نہیں ہو رہا. اگر الیکشن ہوگا تو پھر کیا وفاق میں بھی الیکشن ہوگا؟ یعنی بہت سارے یہ سوالات ہیں. تو ذرا اس پہلے سیگمنٹ میں خبر, تبصرہ اور جو رائے ہے سیاسی جماعتوں کی, ان سب کا ذرا مکسچر اکٹھا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عارف امید بھٹی, سازیہ کار, لاہور میں ہی تشریف فرمائے. عمران خان صاحب بھی لاہور میں. بھٹی صاحب کی بھی 8-10 دن پہلے ملاقات دی ہوئی ہے صحافیوں سے. آج بھی خان صاحب صحافیوں سے ملے, جہاں سے خبر ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں, جنرل الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی الیکشن اگر کرنا ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ پیچھے والوں کا بھی راضی ہونا ضروری ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں. تو بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا خبر ہے, کیا ہے. علی محمد خان صاحب فارمر ایم این اے ہیں اور آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں. علی بھائی بہت شکریہ, بہت نوازش. اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم این اے ہیں, چیئرمین بھی ہیں قومی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی برائے متاثرہ ملازمین کی, ماہر قانون بھی ہیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ. بھٹی صاحب سیدھا سوال ہے, یہ آپ کے علم ہے کہ خان صاحب اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ پنجاب کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں ہو بھی گیا تو جنرل الیکشن نہیں ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب, وسیم بھائی, گزارش ہے, چند روز پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مارچ اپریل میں, تو میں بڑا حیران ہوا تھا. میں کہا سر یقیناً سیاستدانوں کے پاس بہت زیادہ انسائیڈ ہوتی ہے, ہم تو چھوٹے سے رپورٹر ہیں, مجھے تو الیکشن نظر ہی نہیں آ رہا. ان کا خیال تھا کہ جس طرح آپ نے کہا ایسا تو لگ رہا ہے آپ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا. کیا اور نہیں, جنہوں نے 8 مہینے پہلے بھیجا نا, لانے کے لیے نہیں بھیجا. گھڑی کی سوئیاں بالکل الٹی چل رہی ہیں. کل کیا ہوگا سیاست کی پریڈکشن کوئی بھی نہیں کر سکتا. صحیح. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت زیادہ آسان ہیں. فرمائش میں جنوری میں خان صاحب کو نہل کیا جا سکتا ہے. فرمائش ہو چکی ہے, کنوے بھی ہو چکی ہے اور انہیں بتا بھی گیا کہ دیکھیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے لاہور میں دنگل پڑا ہوا ہے تخت لاہور کا. اگر نمبر گیم دیکھیں تو 180 اور 10 190, اس میں ابہام ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے کہ اگر کوئی ووٹ اپنے پارلیمنٹری پارٹی کے خلاف جائے گا تو نہیں. لیکن مجھے پنجاب حکومت بھی بچتی نظر نہیں آتی. وسیم بادامی کے پرس میں 180 روپے ہے. وسیم بادامی ادھر ادھر ہوتا ہے تو پرس میں سے 7-8 روپے نکال لیے جاتے ہیں. پھر وسیم بادامی آگے گنتا ہوتا ہے تو اینڈ پہ وہ 7-8 روپے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. عمران اور جو چیز وسیم بادامی کو چاہیے اس کے لیے وہ 7-8 روپے بڑا اہم ہے. وہ 7-8 روپے غائب تو جو 180 پڑے ہوئے وہ بھی بیکار ہو گئے. ایسے یہ جو پیچھے بیٹھ کے کھیلتے ہیں نا, یہ بہت خوفناک کھیل ہوتا ہے. وہ ABCD پلان ہوتے ہیں. یہ ایک سمپل نہیں ہوتا. یہ ایسے جیسے ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. اب عمران خان صاحب جو آج سمجھے ہیں, میرا خیال ہے وہ حقیقت کے قریب پہنچ گئے ہیں. کیونکہ جو مرضی ہو جائے الیکشن انہیں نہیں ملنا. میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے, ٹوٹلی قابل احترام دونوں گیسٹ ہیں. جو حکومت 27 کلومیٹر وفاق میں بلدیاتی الیکشن نہ کرانا چاہے, جو اگر 130 یا 15-35 جتنے بھی بندے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ریزائن لو, وہ ریزائن نہ لے, وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کریں 26 نومبر کو, تو وہ اس کے بعد اچانک عدم اعتماد آ جائے. اور انہیں پتہ ہے عدم اعتماد ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن بات ہے, کیونکہ وہ 10 ان کے اور پی ٹی آئی کے بہت ووٹ دے ہی نہیں سکتے. خلاف ہوں گے بھی تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. وہ 186 نمبر پورے کر ہی نہیں سکتے. دنیا کا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے ماں سوائے کہ پرویز لائی ان کے ساتھ چلے جائے. صحیح. تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کو آئی ڈونٹ نو کون کہتا تھا کون نہیں, میں نہیں دیکھ رہا. جلد الیکشن ہے. اب وہ ایک اور میرا خیال ہے ایوانوں میں ایک وہ غلام گرد آپ کے اسلام آباد اور کراچی میں غلام گردشوں میں ہے کہ جی وہ آ جائے گی
टेक्नोक्रेट की हुकूमत, भाई आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। खुदा के वास्ते इस मुल्क के साथ कितना खिलवाड़ करना है। आइन में इसकी कोई, पिछले 10-12 सालों से आप भी सुनते होंगे वसीम भाई, मुझे बताएं कहां लिखा है आइन में कि 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट आ सकती है। जरा एक काम करेंगे, अभी कादिर मंदूखेल साहब आते हैं ना, तो वो लॉयर भी हैं, तो जरा बल्कि अली अहमद खान साहब से जरा पूछते हैं कि ये इसकी गुंजाइश बनती है या नहीं। और भट्टी साहब बस एक बात और बता दें इससे पहले कि मैं अली भाई की तरफ जाऊं, आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि पंजाब की हुकूमत भी नहीं बचेगी, यानी आपको लगता है कोई पीडीएम का वजीर आला बन जाएगा पंजाब में, ये कह रहे हैं? नहीं, बन सकता है, नामुमकिन नहीं है, नंबर गेम नहीं है, बन सकता है। लेकिन देखें, जिन्होंने इमरान खान को भेजा 30 मुकदमे दर्ज करा दिए, कातलाना हमला हो गया, कातलाना हमला 30 मुकदमा, वो तोशाखाना आ गया, FIA आ गई, नैप आ गई। तो डू यू थिंक ये जो आप सारी चीजें देख रही हैं ये लाडले के साथ होती हैं? तो अगर लाडला ना हो तो फिर खुदा ना खास्ता क्या करेंगे? खुदा तो कोई नहीं ना हो सकता, जिंदगी तो अल्लाह की इमानत है। तो मुझे ऐसा लगता है, अब तो लाडले नहीं है ना, इमरान कोई भी नहीं कह रहा कि लाडले हैं, वो थे, अभी तो नहीं है। नहीं, वो कल मेरा ख्याल है किसी ने कहा है कि लाडले को बचाने के लिए हमने पूछा, जब लाडला कौन है? पिछले 8 महीने में आप देख लें किस किस के केस खत्म हुए और किस किस के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। सही बिल्कुल, वो बड़ी हिस्ट्री, बड़ी जबरदस्त चीज है, इसे मसख नहीं किया जा सकता। अली भाई जरा आप चले पहले इस बारे में बता देना, चूंकि भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं। कल शब्बर जैदी साहब ने काशिफ अब्बासी साहब को कहा, उससे और ये बातें बढ़ी कि जनाब कोई टेक्नोक्रेट सेटअप, जिसकी मंतिक भी बताई, मैं आपको ब्रीफली बताया था, फिर आप कमेंट करें कि आपकी नजर में इसकी कोई आईनी गुंजाइश बनती है नहीं। कि साहब कहते हैं वो कि जनाब मुल्क एक ऐसी नहज पर आ गया है जहां पर आपको कुछ तल्ख फैसले लेने पड़ेंगे मईशत के एतबार से। ये वो तल्ख फैसले हैं जो कोई भी सियासी हुकूमत नहीं ले सकती, क्योंकि इसका बहुत सियासी वो आएगा, रद्दमल आएगा। इसलिए कुछ अरसे के लिए, वो 6 महीनों या 2 सालों, एक टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए जो कि वो सियासी फैसले ले ले, ताकि मुल्क सही राह पे गामजन हो जाए। मंतिक ये है जो देते हैं। इसकी कोई आईनी कानूनी गुंजाइश बनती है अली अहमद खान साहब या नहीं आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन इंशाअल्लाह। देखिए, जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, ये चीज काफी अरसे से वक्तन फौक्तन डिस्कस होती है। हाँ। पाकिस्तान में मैंने ये एक, जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ, कुछ चीजें मैंने देखी हैं जो एक टेस्टर फेंका जाता है, देखा जाता है कि उस पर अवाम का और आप लोगों का और पॉलिटिशियंस का, सबका इस पे क्या रवैया आता है, ओपिनियन मेकर उस पे क्या कहते हैं। इनमें से एक इजराइल वाला मामला भी है और उस पे हमेशा अवाम का बड़ा नेगेटिव, हम लोगों का सबका आता है, तो उससे फिर पीछे हट जाता है। अब ये एक चीज फेंकी गई है। हाँ। देखें, बेसिकली तो ये जो एक चीज आई है, इसको तो कोई भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सियासतदान चाहे अच्छा है बुरा है जो भी है, वो उन्हीं में से होता है और उसी से उनकी एक्सपेक्टेशन है। हाँ, ये एक बात है कि जिसकी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जो हसास चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या जो आपकी पावर डिवीजन है, या जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, इन चीजों में तो सारे टेक्नोक्रेट्स ही होते हैं। नॉर्मली तो आपका जो पॉलिटिकल हेड होता है, उसको सारी असिस्टेंस टेक्नोक्रेट्स ही दे रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके आगे कवर जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होता है और वो होना चाहिए। तो आईन में इसकी, वसीम भाई, कोई गुंजाइश नहीं है और ना हमारा मुल्क इन तजर्बों का मुतहम्मल है। और आज सिर्फ एक सवाल मैं रखना चाहूंगा, जो भी इस चीज को इस पे बात करना चाह रहे हैं। देखें, आज किधर है मोइन कुरैशी साहब, सही, और आज किधर है शौकत अजीज साहब, सही, किधर है वो लोग? आज भी हम लोग ही हैं, आपके सामने ही हैं। जो भी मुश्किलात है आप और हम मिलके फेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसकी गुंजाइश नहीं है। अली भाई, मुझे अगर इजाजत दें, ये आपका नुक्ता आ गया, बिल्कुल ठीक है। इस पॉलिटिकल सिस्टम को आगे हमने अगले इलेक्शन पे कब लेके जाना है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी इस पे बात हो जाए, उसको पॉलिटिकल पावर्स ही बैठ के वो करें तो बेहतर। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली यही सवाल आप से कर लूं, कादिर मंदूखेल साहब, आपका ताल्लुक ज़ाहिर अली अहमद खान साहब की मुखालिफ जमात से, लेकिन आप बताइए, आपकी नज़र में, आप माहिर कानून भी हैं, कोई गुंजाइश निकलती है आइन में किसी ऐसी सूरत की जिसके तहत 6, 8, 10, 12 महीने के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए? देखिए, टेक्नोक्रेट्स का तो कोई न जिक्र है न हो सकती है। यकीनन पीटीआई को तो यह मंजूर नहीं होगा, मगर क्या पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट को? हाँ, आप बताएं। और करेगी तो क्यों करेगी? सही।
کرے گی تو کیوں کرے گی؟ سوال یہ، ہمارے پاس سندھ حکومت ہے، ہمارے پاس 22 سینیٹر ہے، 58 ہمارے پاس MNA ہیں. بات یہ ہوتا نا کہ ہم کس بات پہ مانیں گے. رہے گی بات اس حوالے سے، ابھی حکومت جو علی محمد خان صاحب والے آہستہ آہستہ کر کے مجھے لگ رہا ہے 13 اگست 2023 کو اسمبلی کے ٹینور ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے یہ 12 اگست پہ بھی ایگری ہو جائے، مگر ان کی یہ خواب بھی پورا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جب یہ حکومت میں تھے اور ہم یہ مطالبہ کرتے تھے تو یہ کہتے نہیں اسمبلی ٹینور پورا کرے گی، اگلا 5 سال بھی ہمارا ہے. وہی بات آج ہم کریں گے، یہ اسمبلی بھی ٹینور پورا کرے گا اور اگلا بھی ہمارا ہے. باقی یہ ہے کہ جو ٹیکنوکریٹس کی جو گورنمنٹ آئے گی تو کیا ٹیکنوکریٹس ابھی نہیں کر رہی حکومت؟ کیا مختلف ادارے میں اس کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں ملازمین کا، میرے تو بڑا نزدیک کا واسطہ پڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، کیا وہ بات مانتے ہیں؟ کیا وہ اپنی بات نہیں منواتے ہیں؟ کیا یہ پالیسی قادر صاحب یہ بتائیں، ابھی چلیں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کی نظر میں قانون میں بھی اس کی گنجائش نہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یہ بتا دیں آپ کے بھی کانوں میں کہیں آواز آ رہی ہے کیا؟ کہیں کسی کی کوئی خواہش ہے کہ ایسا ہو، یا ایویں ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ بتا دیں آپ کے خیال. میں بالکل وسیم بادامی صاحب آپ کی شو سے پہلے بھی دوسرے شو میں تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی ہے. پتہ نہیں کہاں سے ایک خبر آ جاتی ہے اور پھر ٹاک شوز کے اوپر شروع ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتاؤ، چھوڑیے مجھے اور علی محمد خان صاحب کا ہمارا کون سی پارٹی سے واسطہ ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوگی؟ کوئی نون لیگ بھی تیار نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیار نہیں ہوں گے، کوئی بھی تیار نہیں ہوں گے. تو یہ بات کہاں سے آ گئی ہے؟ کیسی بحث ہو رہی ہے؟ ہاں کل شبر زیدی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اس میں نقطہ آ گیا، بالکل یہ ٹھیک ہے. اور آپ نے بتایا کہ علی محمد خان صاحب کی پارٹی کی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی کہ قبل از وقت الیکشن ہو، لیکن پنجاب تو آپ کو تحلیل ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں؟ پنجاب میں تو کرانے پڑ جائیں گے نا. اگر پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اگلے سیکنڈ اسمبلی تحلیل کر دیں. فرض کریں نہیں بھی لیا اعتماد کا ووٹ، اس میں ہار بھی گئے، رن آف الیکشن ہوگا، اس میں ایک کینڈیڈیٹ آپ کا ہوگا، ایک ان کا ہوگا، ان کے نمبر آپ سے زیادہ ہیں، تو وہ اس بنیاد پر ان کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، وہ تحلیل کر دے گا اسمبلی. قادر صاحب. وسیم بادامی صاحب، آپ بڑے معصومانہ سوال کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ والا بھی ہے. اچھا، کیا پرویز الہی صاحب کا علی محمد خان صاحب کے ساتھ جس وقت 17 دسمبر کو جو انہوں نے خطاب کی ہے لاہور میں، ایک طرف وزیر اعلیٰ پختونخوا تھے، ایک طرف پنجاب تھے، اور اس رات کو علی محمد خان صاحب میں آپ کے چینل میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اعلان کے باوجود میں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں توڑے گی. علی محمد خان صاحب میری بات کو تصدیق کریں گے، نہیں تو آپ شو اٹھا کے دیکھ لیں اسی رات کو. اس وقت میں نے کہا صبح جو صورتحال آ گئی ہے وہ تو بالکل اسی طرح، میں نے تو رات میں بات کی ہے کہ نہیں ہوگی. کیا پرویز الہی صاحب نے عمران نیازی صاحب کو شٹ اپ کال نہیں دیا کہ آئندہ تم نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی، میں اور میری پارٹی کھڑی ہوگی؟ باجوہ صاحب کے حوالے سے دینا، اسمبلی تحلیل کے حوالے سے پرویز الہی صاحب نے ایسا کیا کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے سمری تک تو دے دی کہ بھائی جان یہ لیں. چلیں ایک منٹ تھوڑا سا آپ لوگوں کا میموری جو نا میں تھوڑا سا ریفریش کرا دوں. کیا انہوں نے عثمان بزدار پلس کو، وسیم اکرم پلس کو نہیں کہا کہ اس کو تحصیل سے میں نے اٹھا کے کہاں پہنچ جائے؟ کیا انہوں نے خود پی ٹی آئی کو عمران نیازی صاحب کو نہیں بنایا کہ احسان فراموش نہیں بنو؟ جنرل باجوہ نے آپ کو زمین سے لے کے بات تو اسمبلی تحلیل کی ہو رہی ہے نا، اس سب کے باوجود انہوں نے کہا کہ اسمبلی جب کہیں گے خان صاحب تحلیل کر دوں گا، اور 10 دفعہ کہا. اس کے اتنے سب کچھ کے باوجود آپ سوچ رہے کہ وہ تحلیل کرے گا؟ اس کے باوجود آپ سوچ رہے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے 99% لوگ نہیں چاہتے اسمبلی دی، یہ بات نہیں کی ہے بھائی؟ کیا انہوں نے کچھ نہیں بولا؟ میں تو بڑا حیران ہوں کہ علی محمد خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے ریئیکشن کیوں نہیں آیا ہے؟ عثمان بزدار کو کیوں نہیں للکارا؟ بھٹی صاحب اس میں مسکرا رہے ہیں. بھٹی صاحب پہلے بتا دیں، پھر علی بھائی آپ جواب دیجیے گا کہ وہ حیران ہے آپ پہ کہ آپ لوگوں کو کیوں اتنا یقین ہے کہ اسمبلی توڑیں گے. بھٹی صاحب اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک پی ٹی آئی کا موقف ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، ایک قادر صاحب کا موقف ہے، کون سا موقف حقیقت کے قریب ہے؟ مندو خیل صاحب کا اپنا رائٹ ہے، وہ جو مرضی کہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں. کیا آصف علی زرداری نے یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے، لیکن آج وہ ساتھ بیٹھے ہیں؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں فرمایا تھا کہ میں گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا؟ وہ ماضی میں جائیں گے نا تو بڑی تلخ ہے، حقیقت ہے. اور کیا مولانا فضل الرحمان نے شہید بے نظیر بھٹو، جو میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تھی پولیٹیشنوں میں، ان کے بارے میں کہا تھا عورت کی حکمرانی نہیں؟ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، لیکن پرویز الہی نے یہ ٹھیک کہا مندو خیل صاحب نے کہ انہوں نے کہا جی کہا، لیکن عمران خان نے اس کے اگلے دن پھر باجوہ صاحب کے بارے میں بولا. لیکن پرویز الہی
یہ بھی 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جب کہیں گے میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. وہ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ میں مندوہیل کی بات یہ بھی مانتا ہوں، لیکن وہ 50 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں. آپ کو بھی شک ہے کہ شاید نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں کریں گے؟ نہیں، مجھے کیونکہ پیچھے گیم کوئی اور ہو رہی ہے نا. پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہوگا لاہور بہت سا وزٹ ہوا. ابھی تک مجھے وسیم صاحب ایک بندے کا بتا دے پی ٹی آئی یا کاف لیگ کا MP ان کے ساتھ ملا ہو، حکومت کے ساتھ وفاقی. ایک نام تو ہونا چاہیے نا. آپ 50 لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، ملتے ہیں، بلاتے ہیں، بیچ میں مڈل مین آتا ہے، لوگ پنڈی اسلام آباد سے آتے ہیں، لاہور والے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ایک نام تو آنا چاہیے نا. میں تو آئینی بات کر رہا ہوں کہ آئینی طور پر 190 نمبر ان کے ہیں. اگر وہ کم کر دیں، جو نہیں جائے گا وہ بھی اگر ووٹ نہیں ڈالتا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. چلیں علی بھائی سے پوچھ لیتے نا کہ بھائی ان کو کتنا بھروسہ ہے. علی بھائی یہ آج بھی اسی کمال کانفیڈنس سے قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو مخاطب کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس رات بھی میں نے کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونے والا، پرویز الہی صاحب نہیں توڑیں گے اسمبلیاں. آپ کا کتنا کانفیڈنس ہے ان پہ؟ دیکھیں 11 جنوری تک تو ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے. جی وہ تو عدالت کو آپ نے لکھ کے دے دیا ہے، صحیح. ادروائز میرا خیال ہے کہ لیگلی اب وہ ابھی بھی کمپیٹنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کے پاس آئینی اختیار ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے عدالت کو ہم نے کمٹمنٹ دی ہے تو ہم نے اس کو آنر کرنا ہے. لیکن اس کے بعد تو کوئی امر مانی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو گورنر صاحب نے جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف، تو وہ تو عدالت نے اس کو تو ختم کر دیا. تو اب ہم پہ کوئی اعتماد کے ووٹ لینے کی پابندی بھی نہیں ہے. آپشن انہوں نے پرویز الہی صاحب ہمیں دیا ہے کہ اگر محترم وزیر اعلیٰ صاحب مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اس کو ایکسرسائز کر لیں، تو وہ ایک آپشن ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے تو متعدد بار یہ عرض کیا ہے، اور انہوں نے ظاہر ہے باجوہ صاحب کے بارے میں ان کے اپنے جو بھی ان کی پالیسی ہے تو وہ ان کی ایک علیحدہ لائن ہے. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی ایک امانت ہے، الیکٹوریٹ کے پاس واپس جانے کی ایشوز ہیں، اس پہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ کولیشن پارٹنر ہیں، اور وہ اس کو ڈیزولوشن میں ٹائم نہیں لگائیں گے. تو ہم اس میں مطمئن. دوسری چیز یہ ہے دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے، ان کی بھی پرانی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی، تو جو پرانی جماعتیں ہیں یا جو عوامی جماعتیں ہیں وہ ان کو حکومت بھی پیاری ہوتی ہے، لیکن حکومت سے زیادہ ان کو اپنی جماعت اور اپنا سیاسی جو ان کا کیپٹل ہے وہ پیارا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے لیکن سیاسی جماعت رہتی ہے. صحیح ہے. تو کوئی بھی اس وقت پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تحریک انصاف کے بغیر اگر وہ سیاست کرنا چاہے گا تو اس کو مشکلات ہوں گی، کیونکہ اس وقت ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں پرویز الہی صاحب، اور ہم نے ان کے ساتھ اس پہ بیٹھک. تو آپ نے قاضی صاحب کا جواب دے دیا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. علی بھائی ایک بات کا اور جواب دے دیں، آپ کی رائے میں ایسا کیا ہوا ہے 3-4 دنوں میں کہ ابھی پرانا بیان نہیں ہے خان صاحب کا کہ مجھے مارچ اپریل میں الیکشن نظر آتا ہے، اور آج وہ کہتے ہیں نہیں نظر آ رہا؟ بھٹی صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو میرے خیال میں خان صاحب ہی بہتر وہ اس پہ بتا سکیں گے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس پہ میری ان سے کوئی بات، ہماری کوئی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہا پچھلے کچھ دنوں میں، تو میرا نہیں خیال، مجھے آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہم مختلف جو اسپوکس پرسن وغیرہ میٹنگ میں ہیں اس میں تو اس کا ذکر خان صاحب نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان کو کوئی انفارمیشن ہو، لیکن یہ جو دوسرا جو ٹیکنوکریٹس والی بات خان صاحب نے اور پھر آج فواد چوہدری صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، تو وہ تو بڑا کلیئر پارٹی کا اس پہ موقف جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے. آپ لوگ کا بھی آ گیا اور اب تو آپ کی اپوزیشن کا بھی آ گیا، یعنی پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے، ان کو یقین ہے نون لیگ بھی نہیں مانے گی. تو یہ بالکل ٹھیک. اب قادر صاحب ایک بات ذرا اور تو سمجھائیں نا مجھے، آپ ماہر قانون بھی ہیں. یہ چاہتے ہیں 123 لوگ پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی والے کہ ہمارا استعفیٰ منظور کرو. اسپیکر صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آئے گا تو میں منظور کروں گا ورنہ منظور نہیں کروں گا. لیکن 11 کے منظور کر لیے، جس میں سے علی محمد خان صاحب ساتھ بیٹھے، وہاں پہ ضمنی بھی ہو گیا، عمران خان صاحب جیت گئے. تو معصومانہ سوال یہ، کیا یہ 11 بندے آئے تھے کہ پرویز اشرف صاحب کے پاس علیحدہ جس کے بعد ان کے منظور کیے؟ اور اگر نہیں کیے، 123 کے 123 لوگوں نے ایک ہی عمل انجام دیا، تو 11 کے قبول اور باقیوں کے مسترد کیسے ہو گئے؟ دیکھیے یقیناً وہ تو جو بھی اسپیکر صاحب کو جو ایویڈنس ملے اس بیس پہ انہوں نے 11 لوگوں کی استعفیٰ قبول کی. 11 کا ایسا کیا ایویڈنس مل گیا جو باقی 122 میں نہیں، باقی میں نہیں ملا 113 میں؟ دیکھیں یہ علی محمد خان صاحب پارلیمانی وزیر رہے، وہ استعفے منظور کرنے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.
اور لیکن آپ یہ چیز سوچ لیں سر تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، پرویز صاحب کہہ رہے ہیں وہ ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک کر کے آئے بندہ. تو علی محمد خان صاحب آپ گئے تھے کیا اکیلے میں پرویز علی صاحب کے پرویز صاحب کے ساتھ؟ اچھا جو آپ کا منظور میں اگلی بات پہ آ رہا ہوں. کیا کہہ رہے آج کے دن میں میں عرض کر رہا ہوں وہ تو بدنیتی پہ مبنی فیصلہ تھا، اس کی تو آڈیو سارا ریکارڈ آیا ہوا ہے. چلو آپ جو بہتر سمجھے کیا میں آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو کسی کی خواہش پہ کیا گیا نا، وہ تو فرمائشی پروگرام. میں آپ کے ساتھ ایک ایم این اے بیٹھے ہیں سابق قادر صاحب، جو کہ پرسنلی نہیں گئے لیکن ان کا منظور ہو گیا. باقی 100 سے زیادہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے منظور کرو، ان کے نہیں کر رہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں اس چیز پہ یقیناً وہ منظور ہو بھی چکا ہے، الیکشن ہو بھی چکا ہے، 9 میں سے 7 یہ دوبارہ جیت بھی چکا ہے، وہ اس کے اوپر میں. لیکن میں آپ کی اس طرف آ رہا ہوں، کیا آج کی تاریخ عمران احمد خان نیازی صاحب نے نہیں دیا ہے کہ سب لوگ جائیں گے اسپیکر کے پاس استعفیٰ دیجیے؟ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہے، بٹی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہے، آج یہ گئے انہوں نے کوئی بات کی ہے، استعفے کدھر گئے؟ نمبر ایک بات. میں نے کہیں پڑھا کل جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کی بات، پرویز الہی صاحب کی بات سے میں یہاں تک تو اتفاق کر رہا ہوں کہ یقیناً ماضی میں جو ہمارے اختلاف رہے لیکن وہ اپوزیشن اور حکومت کے تھے. آج تو وہ ان کا وزیر اعلیٰ بیٹا ہے. پٹی صاحب کم از کم اس کو کمپیئر تو نہ کرے پیپلز پارٹی نون، وہ تو ان کا اپنا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اگر نون کے بارے میں کہا ہے، نون نے پیپلز پارٹی کے، وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے. یہ تو وزیر اعلیٰ ان کا، آپ کمپیئر نہیں کریں. دوسری بات یہ کہ آپ نے پرویز الہی کو جو چانس دیے ہے، اور گورنر جو علی محمد خان صاحب بتا رہے گورنر کے جو آرڈر تو وہ ختم کیے، آرڈر تو ختم نہیں کیے. آپ وکیل ہیں، مجھے بتا دو آرڈر کو تو ہائی کورٹ نے ایکسپٹ کیا ہے. گورنر نے کیا آرڈر نکالا کہ یہ اعتماد لے، اور جا کے پرویز الہی نے خود جا کے عدالت گئے، ان کو چانس دیے پرولونگ کرنے کے لیے. عدالت نے کہا آپ ایفیڈیوٹ دو، آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے. تو گورنر کی جو آرڈر ہے وہ تو ویلڈ ہے. ہاں دوسرا گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا پرویز الہی صاحب کو، پرویز الہی صاحب آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں، تو ریورس ہوا نا آرڈر؟ نہیں ہوا، وہ دوسرا آج کی تاریخ میں کون ہے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ مدامی صاحب نہیں آپ مکس اپ کرے ہو. پہلے جو گورنر نے آرڈر نکالا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو، وہ تو برقرار ہے، اس کو تو باقاعدہ کنفرم کیا ہائی کورٹ نے. دوسرا جو اس نے کہا کہ یہ ختم ہے اور کابینہ ختم، وہ ہائی کورٹ نے وہ بھی ختم نہیں کیا، سسپینڈ کیا فار اے ٹائم بینگ. سسپینڈ کرنے کے بعد آپ کا تو وہی، اور پھر پرویز الہی صاحب کو تو چانس مل گیا. اگر پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ اتنی مخلص ہے، سنسیئر ہے، اس نے تو خود عدالت کو جا کے، اگر وہ عدالت نہیں جاتا تو عدم اعتماد لے لیتا. اگر آپ کے پاس بقول بٹی صاحب کے 180 لوگ ہیں تو آپ لے کے اس کہانی کو ختم کیوں نہیں کریں؟ بھائی بٹی صاحب بتا دیں بھائی خود کاف لکھ لیے. اب دیکھیں مندوہیل صاحب کی رائے، جی مندوہیل صاحب کی رائے قابل احترام. چلیں میں نے تو ایک ہسٹری بتائی جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا، اگر یہ غلط ہے تو میں الفاظ واپس لے لوں گا. اگر نواز شریف شہباز شریف نے نہیں کہا، اچھا چلو میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں. اختر مینگل جو 13 جماعتوں کا آتی ہے، انہوں نے کہا تھا ہم صبح ہی حکومت چھوڑ دیں گے، 1 منٹ لگائیں گے. ابھی 5 دن پہلے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کی شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو شکایت لگائی ہے جو 13 جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے. میرے بھائی ہمارے لیے اب سب قابل احترام ہے، ہم چاہتے ہیں کرے سیاستدان حکومت. ٹیکنوکریٹ میری ایک رائے ہے نہیں آنا چاہیے. ہم کیوں مانے کہ ہمارے سیاستدان فیل ہو گئے ہیں؟ اگر آپ ٹیکنوکریٹ لاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ تسلیم کریں آپ کے پولیٹیشین فیل ہو گئے ہیں. سیاست اختلاف ہوتا رہتا ہے ایک دوسرے سے کرے. لیکن مندوہیل بھائی صاحب، میں صرف اختر مینگل صاحب کا بیان ضرور سن لیجئے گا، اور ایم کیو ایم کے جو خدشات پیپلز پارٹی کے بارے میں اپنے بھائی کو وہ بھی کلپ بھیجوں گا. میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں جو عمران نواز غالباً 1 سیٹ پہ ہے، 4 سیٹیں باپ کی ہیں، حالانکہ باپ کا باپ تو ذرا تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا ہے، اور ایم کیو ایم کی غالباً 7 ہے، تو 1 سیٹ پہ وفاقی حکومت ہے. یہ حقائق ہے. ہاں پرویز الہی والی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ توڑتے ہیں نہیں توڑتے، میں نے تو نمبر گیم رکھی، یہ دیکھنا پڑے، مجھے نہیں پتا کل کیا. اچھا مندوہیل صاحب آخر میں ذرا مجھے ایک بات بتا دینا، آپ کراچی سے بھی آپ کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے منتخب ایم این اے کا، یہ آپ اس پہ بتا دیں کل سابق گورنر جو سندھ ہیں انہوں نے بڑا ایک انکشاف کیا ہمارے پروگرام میں. وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں الطاف صاحب، ان کی قیادت میں ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے کیا؟ پھر موجودہ گورنر نے آ کے کہا کہ مجھے بارے میں علم نہیں ہے، ہمارے پروگرام میں کل ہوا، آپ بتائیں. نہیں وسیم بادامی صاحب میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، مگر میں آپ کی خبر کو اگر آگے کر لوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ایم کیو ایم کے دڑے اکٹھے ہو رہے، ان کے اختلاف تھے وہ دور ہو رہے، تو اس میں مجھے اور گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب کو پریشانی کیا؟ الطاف صاحب کی سربراہی میں اگر یہ سب کچھ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟
میں کہتا ہوں کوئی عرض نہیں ہے. ایک سیاسی پارٹیاں ٹوٹے بن جاتی ہے، اس میں کیا عرض ہے؟ اس میں اتنی پریشانی، اتنا سسپینس پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ الطاف صاحب کے واپس آنے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سن لے دوبارہ ایم کیو ایم کے لیڈر بن جائیں. جو الطاف حسین نے کہا، وسیم مدامی صاحب سن لے، جو الطاف حسین نے کہا اسے تو 100 گنا زیادہ عمران نیازی صاحب نے کہا ہے. تو جب یہ معاف ہو سکتا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں. اور پھر وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، یقیناً ہمارے اختلاف بھی رہے، ہمارے آپس میں ناراضگی بھی ہوئی ہے، مگر ایک سیاسی قوت تو ہے نا، اس کو تو تسلیم کرنا چاہیے. ہم اس چیز پہ پریشان ہو کے بڑا انکشاف کر لیے، کٹے ہو رہے. بھائی ہونے دو نا، آپ اپنے آپ سے نہ بکھر جاؤ، آپ اور پرویز الہی الگ نہ ہو جائے، اس کی فکر کریں. الطاف حسین اور ایم کیو ایم کو چھوڑیے. چلو بھائی ٹھیک ہے. فائنل علی بھائی آپ کے بھی آپ کو ہے کوئی اطلاع یہ کچھ ہونے لگا اس طرح؟ آخری 30 سیکنڈ تھی بھائی، بریک پہ جانا. نہیں، مجھے ایسی کوئی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی چیز پکڑی ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا نامناسب ہوگا، کیونکہ وہ حضرت جو ہیں وہ تو باقاعدہ ہندوستان اور را کو پاکستان آ کے ان کی ہیلپ کرنے کی وہ دعوت دے چکے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جس طرح سے انہوں نے ریاست اور پھر پاک فوج کے بارے میں جو انہوں نے کہا اور اس کے بعد جو ان کے خلاف ایکشن لیا گیا، اگر اس طرح سے سب کو کلین چٹ ملی ہے پھر میرے خیال میں آئین کو سر خانے میں ڈال لیتے ہیں، پھر فری فار آل بنا دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. آپ نے سب کی رائے سنی. ہم ایک بریک کے بعد ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کراچی کی سیاست میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کے حوالے سے جو آنے والی خبریں ہیں وہ درست ہیں؟ اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور اپنی اطلاع سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا ایک نظر ڈالیے ماضی کے جھروکوں میں. بڑا دلچسپ ہے سارے کا سارا معاملہ. مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے متحدہ قومی موومنٹ کا آغاز ہوا تھا. اپنی نوعیت کی یہ الگ جماعت تھی کہ جس میں عام طور پہ سیاسی جماعت ہوتی ہے جس کا کوئی طلبہ ونگ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک طلبہ کی جماعت تھی، اے پی ایم ایس او مہاجر قومی موومنٹ، جو کہ بعد میں بن گئی متحدہ قومی موومنٹ. 1984 میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے اور اس کے بعد 1992 میں اس میں پہلا فریکشن سامنے آتا ہے کہ جب ایم کیو ایم حقیقی بن جاتی ہے. آفاق احمد صاحب جو کہ اس وقت بہت قریب ہوتے الطاف حسین صاحب سے، وہ الگ ہو جاتے ہیں اور یہ ایم کیو ایم کا ایک نیا دھڑا بن جاتا ہے 1992 میں. پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. وہ ساری ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے ایک وقت آتا ہے جب اور ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے، ایم کیو ایم کے سب سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آتا ہے 22 اگست 2016 جب ایم کیو ایم کے بانی ایک انتہائی متنازع، بلکہ متنازع کیا کہیں اس کو غلط ایک تقریر کرتے ہیں جس میں غلط وہ نعرہ وہ لگاتے ہیں اور جس کے بعد ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے. اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کس طرح سامنے آتی ہے اور 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم یہ اعلان کرتی ہے کہ اب ہماری راہیں لندن سے جدا ہیں. یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، متحدہ قوم پاکستان میں سیاست کر رہی ہے اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. اسی سارے منظرنامے کے دوران ایک اور جو پیش رفت ہو چکی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ون فائن مارننگ اچانک مصطفیٰ کمال صاحب جو ایم کیو ایم کے قائد کے بہت ہی قریب تھے لیکن ان کی رائے جدا ہو گئی تھی پہلے سے کچھ عرصے سے، اپنی سینیٹرشپ چھوڑ کے جا چکے تھے، وہ ایک نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے پاک سرزمین پارٹی. اس کے بعد وہ ہر جمعے کو پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بڑا نام پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے اور پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان بڑی شدید رفٹ سامنے آتی ہے، بہت زیادہ اختلافات سامنے آتے ہیں. حالانکہ دونوں بانی ایم کیو ایم کے خلاف ہوتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کھل کے بات نہیں کر رہی ہوتی، کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم دور ہو گئے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بہت خلاف ہوتے ہیں. پھر 22 اگست ہو جاتا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دونوں پارٹیز مل کر یہ ایک پیش رفت ہوتی ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان اپنے ملاپ کا، یعنی کہ یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے، اپنے ملاپ کا اعلان کرتے ہیں ان الفاظ میں. آنے والے انتخابات میں بھی ایک منشور اور ایک نشان کو لے کر اپنی مشترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وضع کریں. آنے والے انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ ہم ایک منشور، ایک سمبل، انتخابی نشان اور ایک پارٹی کے نام سے ہم اپنی جدوجہد پاکستان کے لوگوں کے لیے کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو پاتا. جتنا ڈرامائی اس پریس کانفرنس کا انعقاد تھا
اتنا ہی ڈرامائی اس پریس کانفرنس کا ریورسل تھا کہ جب دونوں سائیڈ نے پھر پبلکلی آ کر بتایا کہ وی ور فورسڈ کہ ہمارا یہ اتحاد ہو اور ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے. اس میں مسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان یہ کہتی ہے کہ برانڈ ایم کیو ایم ہے, اس میں ضم ہو جائیں, اس میں آ جائیں, مصطفیٰ کمال صاحب اور ساتھ لے کے چلیں, جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کے بالکل برعکس رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نام میں تو شامل نہیں ہوا جا سکتا. اب کیا معاملہ ہے؟ اب خبر یہ ہے کہ اس حوالے سے اس دوران گورنر سندھ آتے ہیں. اگر فاسٹ فارورڈ کریں چیزوں کو تو کامران ٹیسوری صاحب گورنر سندھ بنتے ہیں اور وہ اپنے طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ساری کی ساری پارٹیز کو ایک جگہ پر لایا جائے. خبر کیا ہے؟ خبر یہی کہ اب اس حوالے سے قابل ذکر پیش رفت ہو گئی ہے اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس نام کے تحت سارے لوگ جمع ہوں, جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی شامل ہوں. ایم کیو ایم پاکستان اپنے جگہ پہ قائم رہے جس میں یہ سارے دھڑے ملے. ابھی تک جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب تک اس میں آفاق احمد صاحب کا کوئی امپورٹنٹ رول نظر نہیں آ رہا. مصطفیٰ کمال صاحب کی شمولیت ضرور نظر آ رہی ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی اپنے اس رائے پر نظر ثانی کرنے پر تیار نظر آتے ہیں. قدیم کان اس بات کا ہے کہ جس میں وہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوں اور پاک سرزمین پارٹی کا تشخص جو ہے وہ اس کو وہ سرنڈر کریں. یہ ساری کی ساری بات چیت اس کا فوکل پوائنٹ گورنر سندھ ہے کامران ٹیسوری صاحب, اور چونکہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کے درمیان بڑی ایک ہیٹ رہی ہے تو وہی برج کا رول پلے کر رہے ہیں اور دونوں سائڈ سے وہ بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ آفیشیل خبر بھی آنے کا جلد امکان ہے. لیکن کل ہمارے پروگرام میں جو سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے ایک دعویٰ کیا, پہلے آپ دیکھیے کہ دعویٰ کیا تھا جو کہ کل ہمارے پروگرام میں سابق گورنر سندھ نے کیا. گورنر کامران ٹیسوری صاحب کی کاوشیں جو ہیں وہ لانے والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے, کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کٹ جائے یا بڑھ جائے. الطاف صاحب کو واپس لانے کی اور ایم کیو ایم کی سربراہی دینے کی کوشش ہو رہی ہے. جی بالکل. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ اس انداز سے نہیں ہے اور اس ساری کی ساری پیش رفت میں ایم کیو ایم لندن ارریلیونٹ ہے اور اس میں جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کی آمد کا کوئی امکان نہیں ہے, بلکہ جس ارینجمنٹ پر کام ہو رہا ہے وہ ارینجمنٹ یہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا نام رہے, اس میں سارے لوگ شامل ہوں, پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے. فاروق ستار صاحب بھی اس میں واپس آ رہے ہیں. آفاق احمد صاحب کا اب تک معاملہ نہیں ہوا ہے. عامر خان صاحب ایم کیو ایم کے رہنما, وہ ان کا اس نئے سیٹ اپ میں کوئی زیادہ مرکزی کردار نہیں رہے گا. خالد محمد صدیقی صاحب ہیڈ رہیں گے اور اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ اس انداز سے ہونا ہے. ہم نے خود پھر موجودہ گورنر سندھ سے سابق گورنر سندھ کے اس دعوے سے متعلق پوچھا, دریافت کیا, تو انہوں نے یہ کہا. ایک گورنر ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. سیاسی بیان تو میں نہیں دے سکتا اور ان کی بات کا میں جواب بھی نہیں دینا چاہتا. آپ نے لندن میں کوئی رابطہ کیا ہے؟ میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے. سابق قائد ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت سنبھالنے کا کوئی امکان ہے؟ نہ تو میری اس چیز میں کوئی نالج ہے, نہ میرے نالج میں ایسی کوئی بات ہے. میرے پاس مصطفیٰ کمال بھائی بھی آئے تھے, میرے پاس ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی آئے, اور عنقریب آپ دیکھیں گے کوئی اگر ادھر ادھر چلا بھی گیا تھا تو وہ اسی شہر کراچی میں واپس آ جائے گا. ایک بریک کے بعد ہم پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور جاتے جاتے کراچی میں جاری پاکستان میں مقابلہ نیوزی لینڈ ٹیسٹ میں آج اس وقت ایک دلچسپ غیر معمولی بلکہ امبیرسنگ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی کہ جب پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ قوانین سے لا علمی بالکل منظر عام پر آ گئی. میچ جاری تھا جب کپتان بابر اعظم ناسازی اتباع کے باعث گراؤنڈ سے باہر گئے اور اس دوران رضوان کو گراؤنڈ میں بھیجا گیا, جو کہ اس وقت ظاہر ہے میچ نہیں کھیل رہے, سرفراز یہ میچ کھیل رہے ہیں. رضوان نے گراؤنڈ میں جا کے کپتان کا منصب سنبھالا اور فیلڈ سیٹنگ اور وہ کپتانی والے سارے کام شروع کر دیے, جس کے بعد انٹرونشن کرنی پڑی میچ ریفری وغیرہ کو اور یہ یاد دہانی کرانی پڑی کہ آئی سی سی قوانین کے مطابق جو ایک ریزرو کھلاڑی ہے وہ ایز اے کیپٹن ایکٹ نہیں کر سکتا, جس کے بعد رضوان سے یہ اختیار واپس لیا گیا اور پھر اس عرصے کے لیے جب تک بابر واپس نہ آ گئے سرفراز نے یہ کپتانی سنبھالی. ایک بڑا امبیرسنگ سا مومنٹ تھا. سرفراز جو کہ بیٹنگ کی حد تک تو بڑے زبردست ثابت ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کی بیٹسمین کے 2 چانسز مس کیے. آج دیکھتے ہیں اس میچ کا
کیا رزلٹ آتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ.